لیکن اس کا علاج ہمارے دین میں بھی ہے، اور وہ ہے وسوسوں کا علاج کرنا. جو بھی دعائیں بتائی جائیں اور جو بھی سوچ دی جائے اس کے مطابق کام کرنا، یعنی وسوسوں کا علاج ہمارے دین میں موجود ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو عموماً جو تھراپی وغیرہ دی جاتی ہے اس میں انسان کو کہا جاتا ہے کہ یعنی اگر تمہیں نجاست میں رہنے کا خوف ہے تو تم نجاست میں ہی رہو، اور اس طرح وہ اس کو بالکل ریورس جب کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی کو یہ ہے کہ یعنی استنجا نہیں میرا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر استنجا کرو ہی نہ، مثال کے طور پر. تو یہ حل نہیں ہے کہ انسان اپنی بیماری کا علاج کس میں کرے، اسی بیماری میں رہنے میں کرے، یہ تھوڑی ہوتا ہے. اور اس کو وہ تھراپی کا نام بھی دیتے ہیں بعض اوقات کہ جس چیز کا خوف آتا ہے وہی کرتے رہو. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں یہ فائدہ مند بھی ہو، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، ایمان کا، طہارت کا، ان چیزوں میں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. کبھی وسوسے مستقبل کے خوف سے آتے ہیں کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کبھی انسانوں کے بارے میں دل میں وسوسے آتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ مردوں کو اپنی بیوی پہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ پاک دامن نہیں، یا یہ کہ اس کے کسی سے تعلقات ہے. وائس ورثہ بھی کچھ عورتوں کو ہر وقت شک رہتا ہے اپنے شوہروں پر، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان دونوں کے درمیان تعلق کو خراب کرنا چاہتا ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف باتیں، شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف. اب وہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں، وسوسہ چونکہ بار بار آتا ہے، وس اس کا جو اسٹرکچر ہے ورڈ کا وہ بھی اسی سے. اب وہ ایک دفعہ تو آنا نہیں، بار 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 بار، حتیٰ کہ انسان اس میں یقین کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد شک، اور پھر تجسس، اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی، اور پھر یہ کہ غصے کا اظہار، پھر لڑائی جھگڑے، اور پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینا، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی. اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. تو شیطان چونکہ دشمن ہے، دشمن کا کیا کام ہوتا ہے، وہ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کے گھر میں اتفاق نہیں دیکھ سکتا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو اتنے منفی خیالات آتے ہیں کہ وہ خودکشی تک کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ شیطان انسان پر کب مسلط ہو سکتا ہے، جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہٹ جاتی ہے. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، تو اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی. وسوسے کبھی آزمائش بھی ہوتے ہیں اور دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری بھی ہوتے ہیں. تو ایسے میں انسان کو اگر کوئی دعا کام نہیں آ رہی، کوئی علاج کام نہیں آ رہا، کوئی دوا فائدہ نہیں دے رہی، تو ایسی صورت میں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے میری بخشش ہوگی اور میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی تکلیف اور پریشانی، بیماری، فکر، غم اور مصیبت لاحق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اگر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی ہے وسوسے آنے کی، تو انسان پھر بھی اللہ سے بدگمان نہ ہو اور یہ سمجھے کہ اس کے لیے اس میں بھی خیر ہے. اب وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، لہذا اللہ کی طرف رجوع کریں. پہلا کام. دوسرا کام یہ کہ مضبوط قوت ارادی، وسوسوں کو اہمیت نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کے کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. یہ خیال کبھی آیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی بچے پوچھتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے بنایا، یہ بھی، تو پھر وہ اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہاں تک حال پہنچ جائے، انسان پر یہ حالت آ جائے، تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور باز آ جائے. بس کہے کہ نو مور کوسچنز، آگے نہیں، وہاں تک میری عقل نہیں سوچ سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی عقل سے بیونڈ ہے، وہ عقل میں نہیں سما سکتا. اس لیے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. ہاں جب قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے تو یقین آ جائے گا. ابن حجر مکی سے پوچھا گیا کیا وسوسوں کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے؟
کوئی میڈیسن ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی ایک بہترین دوا یہ ہے کہ آپ وسوسے سے ذہن کو مکمل طور پر کسی اور طرف مصروف کر دیں. چاہے دل میں کچھ بھی خیال آتے جائیں لیکن اپنے آپ کو کسی اور چیز میں لگائیں. کیونکہ جب انسان وسوسوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وسوسوں کو ذہن میں جگہ نہیں ملتی، قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں پھر وہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ایک مجرب نسخہ ہے، بہت سے لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص وسوسوں کے پیچھے لگ جائے اور ان کے مطابق عمل کرنے لگے اور ان پر ڈسکشن بھی شروع کر دے تو پھر وہ اس بھنور میں اس طرح پھنستا ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. اور ایسے وسوسے انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں اور پھر شیطان انہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا. تیسرا وسیلہ کیا ہے وسوسوں سے نکلنے کا؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ. جب ہمارے ذہن میں کوئی منفی خیال ہو، نیگیٹو خیال ہو، شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، مستقبل کا خوف دلائے، تو پھر انسان اپنا توکل مضبوط کرے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جائے گا. توکل کیا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو میس کر دیا لیکن اب آپ اس کو ٹھیک کر دیں اور آپ کر سکتے ہیں اور میرا آپ پر ہی بھروسہ ہے اور میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں. چوتھا وسیلہ قرآن کریم کی تلاوت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے. یعنی جس شخص کو بہت وسوسے آتے ہوں، منفی خیالات آتے ہوں، اس کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کر دے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم ایسی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں تو جو پہلے پڑھتے تھے نا وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح شیطان کو اور موقع مل جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہونی چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس وقت تک کوئی اور کام نہ کرے جب تک کہ قرآن کا ایک مقرر طے شدہ حصہ نہ پڑھ لے. اور اگر آپ کے نہیں بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے، فلاں کام ہوتا ہے، آپ پھر تھوڑا اور پہلے اٹھیں تاکہ آپ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں. کچھ لوگوں کو سونا ہوتا ہے دوبارہ کیونکہ یہاں کی راتیں چھوٹی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی انسان کسی نہ کسی طرح اس کو مینج کرے، اپنا کوئی اور ٹائم پھر نکالے، عصر کے بعد کا وقت نکال لے، لیکن اپنی ڈیلی جو روٹین ہے تلاوت کی وہ کبھی مس نہ کرے. اگر کسی وجہ سے ایک دن کی مس ہو گئی تو اگلے دن اس کو پورا کرے. ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان اپنا ورد یومی چھوڑ دیتا ہے. ورد یومی کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی ورد یا ذکر اس نے کرنا ہوتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت مراد ہے. تو کہتے ہیں وہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے. قرآن کی تلاوت کے بارے میں میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے، ذرا میں نے اس وقت میں کچھ اور کیا، کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا، میں کبھی بھی موبائل کھولتی نہیں اس وقت تک جب تک میرا یہ ورد پورا نہ ہو جائے. اگر کسی دن جیسے ٹریولنگ میں جلدی نکلنا ہے، جلدی چلنا ہے، چلو راستے میں پڑھ لیں گے، تو وہ پھر کبھی کوئی کام آ جاتا ہے کبھی کوئی، کیونکہ وہ اپنے وقت سے ہٹ گیا. جب وقت سے ہل جاتی ہے کوئی چیز تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتی. اس لیے یعنی میں نے اپنے اوپر کیا لازم کیا، چاہے ایک پیج پڑھو چاہے 2 پڑھو، لیکن قرآن کھولے بغیر، قرآن پڑھے بغیر کچھ نہیں اور کرنا. جتنی مرضی جلدی ہو، اگر بہت ہی جلدی ہے تب بھی اس کو کھولو اور 2 آیتیں پڑھ لو، اس کی بھی برکت ہوگی، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. تو وسوسوں کا علاج قرآن کی تلاوت کی کثرت، اور اگر سمجھ کر پڑھے نا تو واقعی وسوسوں کو جگہ ہی نہیں ملتی، پھر سب سوالوں کے جواب ملتے جاتے ہیں، ایک سکون آتا جاتا ہے. اور خصوصاً سورۃ البقرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ تلاوت کی جاتی. لیکن افسوس یہ کہ ہم خود تلاوت نہیں کرتے اور صرف آڈیو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن یہ کافی نہیں، ہرگز کافی نہیں کہ آپ گھر میں صرف چلا دیں اور وہ انسان پریزنٹ بھی نہیں ہے وہاں پر جس کی آپ نے آڈیو لگائی ہوئی. تو آپ کو خود پڑھنی چاہیے، چاہے 1 صفحہ روز پڑھیں، چاہے 2 صفحے پڑھیں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی اصلاح ہوتی جائے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی من گھڑت نہیں ہے کہ ایسے ہی بس کہہ دیا کہ اچھا یہ کر لو تو ایسا، کوئی بہلانے والی بات نہیں ہے. یہ ایک یقینی بات ہے اور اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو اس کو حفظ بھی کر لینا چاہیے. 5واں وسیلہ کیا ہے وسوسوں سے نکلنے کا؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک کام. اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگا دیں، اچھے اچھے کاموں میں لگا دیں. نیک کاموں کی قسمیں ہیں نا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا. نمبر 1 عبادت، اللہ کی عبادت کا کوئی بھی ایسا طریقہ جیسے فارمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادت. نمبر 2 خدمت، بندوں کی خدمت بھی ایک عبادت ہے
جیسے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی عیادت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. مریض کی عیادت عبادت ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مجبور کی مدد کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیوہ اور یتیم کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے. ان کی دل جوئی کرنا، ان کے لیے زندگی آسان کرنے کے راستے ڈھونڈنا، دوسروں کو آسانیاں دینا، دوسروں کو اپنے سے کمفرٹ دینا، یہ خدمت کی ساری قسمیں. اور خدمت بھی عبادت ہے اگر اللہ کے لیے کی جائے. ایک ہوتا ہے نا ہم اپنے مطلب کے لیے کسی کی کوئی خدمت کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی. خدمت یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے اجر پانے کے لیے کسی کے کام آئیں، چاہے وہ چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو. ایک گلاس پانی کسی کو کیوں نہ پلانا ہو، تو یہ نہ سوچے کہ یہ مجھے اپریشیٹ کرے گا اور مجھے یاد رکھے گا کہ ہاں اس نے مجھے پانی پلایا تھا. نہیں، کس لیے پلانا؟ رب کی رضا کے لیے. پھر آپ دیکھیں رب دیتا ہے کیا آپ کو. جو شخص رب کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے، رب اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اس کو. اور اگر ہم بندوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا بندوں کی تعریف کے لیے، تو کبھی وہ کرتے ہیں اور کبھی وہ الٹا کرتے ہیں اس کو، یعنی تعریف کی بجائے کوئی کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. اور اس طرح انسان ہر وقت ایک فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے کہ میں اچھا بھی کروں تو لوگ اس کو برا بنا لیتے ہیں. بھئی آپ نے لوگوں کے لیے تھوڑی کیا تھا، جس رب کے لیے کیا ہے بس اس کے بعد خاموش، ذکر بھی نہیں کرنا کہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی نیکی کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں. اس کا شکوہ کرنا بھی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے. اور اس میں خاص طور پر نماز جو ہے نا وہ راحت کا ذریعہ ہوتا ہے. اچھا، تیسری چیز کیا ہے عبادت کے اندر آتی ہے نیک کاموں میں؟ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، دین کی تعلیم دینا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ نوافل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو نماز کی طرف دوڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بلال نماز کی اقامت کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. اچھا، اذان سن کے ہمارے دل میں راحت ہوتی ہے یا پریشانی پڑ جاتی ہے کوئی؟ سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں یا بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ اگر خوش ہو نا تو جو کام کر رہے ہیں نا چھوڑ کے فوراً اٹھ کے نماز شروع کر دیں. میں نے دیکھے ایسے لوگ بھی، نماز کا وقت ہو جائے بس وہ بے چین، ان کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں. اور کچھ لوگ ان کو اٹھا کے اٹھو بھائی پڑھ لو. اچھا، ابھی پڑھتے اتنا لمبا دن ہے، ایک نماز سے دوسری میں اتنا وقفہ ہے، ابھی تو سورج یہاں کھڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھ لیں گے. کیا واقعی یہ خوش ہوئے ہیں کہ اذان ہو گئی اللہ کی طرف دوڑنے کا وقت آ گیا؟ اگر خوش ہوتے تو دوڑتے. تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا یعنی سستی، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہمارے لیے ایک بوجھ ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر جو رب کا خشوع رکھتے ہیں، عاجزی رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں. تو جس کو یہ کہ رب سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ خوب دل لگا کے نماز پڑھے گا، کیونکہ نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. یہ دنیا میں رب سے ملاقات ہے، اور پھر آخرت میں جب واقعی رب سے ملاقات ہوگی وہ خوش ہو جائے گا. جو دنیا میں خوشی سے نماز کی طرف جاتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ رب کی ملاقات کے لیے خوشی سے جائے گا. تو اذان سے خوش ہو جائے گا. اذان ہو تو اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے دل میں کیا آ رہا ہے. شیطان تو یہی کہے گا کہ ابھی ٹھہر کے پڑھ لینا، ابھی ٹھہر کے. چھٹا وسیلہ اللہ کا ذکر. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو وسوسے جو ہیں وہ غائب رہیں گے، جو ہی چھوڑیں گے پھر وہ آ جائیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اور اگر مجھے وہ بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے ایک گز کے قریب ہو تو میں 2 گز نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں. تو اللہ کی مدد آپ کے قریب ہے اگر آپ اللہ کی طرف دوڑیں. لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو دل شیطانوں کا اور ان کے وسوسوں کا گھر بن جاتا ہے، اڈا بن جاتا ہے.
اور ذکر کرنے والوں کے اندر شرح صدر ہوتا ہے اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ 7ویں چیز، اچھی صحبت اور اکیلے رہنے سے بچنا، تنہائی سے اجتناب، اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اکیلے نہیں رہنا۔ کسی کو بھی اگر وسوسوں کی بیماری ہے تو وہ اکیلا نہ رہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ، بچوں کا لائف سٹائل کیا بن گیا، اپنے کمرے بند کیے اور غائب۔ تو وسوسوں کے علاج کے لیے، نیگیٹو تھاٹس سے بچنے کے لیے لوگوں میں رہیں اور اچھے لوگوں میں رہیں جو اچھی اچھی باتیں کریں، تاکہ آپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے اندر کی وہ واش آؤٹ ہو جائے، وہ نکل جائے۔ اور اسی لیے میں بار بار ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس موقع ہو آن لائن پڑھنے کا اور آن سائٹ پڑھنے کا تو آن سائٹ کو ترجیح دیجیے اگر موقع ہو۔ چاہے آپ آن لائن کلاس ہی لے رہے ہیں، چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور آن لائن لے لیں، بجائے اس کے کہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، کبھی لیٹ کے سونے اور کبھی بیٹھ کے اور کبھی چل پھر کے اور کبھی چائے بنانے کچن میں چلے جائیں اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ایسے تھوڑی علم حاصل ہوتا ہے، علم بدن کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے قریبی مسجد میں یا کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی کلاس ضرور شروع ہو جائے، اور اگر آپ کی ٹیچر وہاں اویلیبل نہیں تو آپ آن لائن ٹیچر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی 1 on 1 ہونے کی بجائے آپ چھوٹا چھوٹا گروپ بنا لیں، نیبرز کو اکٹھا کر لیں، رشتے داروں کو اکٹھا کر لیں اور ذکر کی مجلسیں گھر گھر میں کریں، کیونکہ اس سے گھر میں برکت آتی، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو ہر ایک کے لیے کھولتے ہیں، رشتے داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، لیکن جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو گھر میں کوئی قرآن پڑھنے یا سیکھنے یا سکھانے آئے، ان کے لیے عموماً ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ابھی پھر کلینر کو بلانا پڑے گا، اتنے لوگ واش روم یوز کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یعنی دل نہیں بڑے کرتے ہم، جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا میں سمٹے رہتے ہیں اور پھر پریشانیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے نام پر، اللہ کے ذکر پر، اللہ کی کتاب پر کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ جب بھی کوئی قوم یعنی گروپ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم بہت سی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، قرآن شفا ہے، قرآن کی مجلس شفا کا باعث ہے، لیکن ہم اس کے لیے تکلیف نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ تو جو اپنے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر ایسا کرے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تنہائی سے اجتناب بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں، اور ایسے بچوں کو یا ایسے بیماروں کو جو ذہنی بیمار ہوں ان کو اکیلا نہ چھوڑا کریں، ان کی مختلف ایکٹیویٹیز دیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی چاہے وہ بیمار ہیں یا نہیں ان کو کمپنی دیں۔ بچوں کی تربیت کا بہت بڑا طریقہ ان کو توجہ دینا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو اچھی بات سکھانا، ان کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی۔ یعنی آپ جتنے چاہے تھراپی سیشن دلوا لیں، جب تک آپ توجہ نہیں فرمائیں گے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بچے کو آپ کی محبت چاہیے، بچے کو آپ کا ٹائم چاہیے، اس کو آپ کا ٹچ چاہیے۔ اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم انہیں پھر گودی لے لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، جو ہی بڑے ہوتے ہیں ایک طرف کر دیتے ہیں ان کو، اور خاص طور پہ لڑکوں کو۔ نہیں، لڑکے آپ کے محرم ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے محرم ہیں، انہیں پاس بٹھائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کا سر اپنی گودی میں رکھ لیں، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، ان کو لوری دیں، ان کو اچھی اچھی باتیں کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ جب بانڈنگ ہی نہیں ہوگی تو وہ ہماری کوئی بات کیوں سنیں گے؟ یعنی ہم اپنے بچوں کو اپنی محبت سے کیوں محروم کر دیتے ہیں؟ کیا قصور ہے ان بیچاروں کا؟ صرف یہ کہ وہ ہماری بات نہیں سنتے، بھئی اس کی بھی وجہ معلوم کرو، کیوں نہیں سنتے؟ ہمارا بھی تو کوئی قصور ہوگا نا اگر وہ ہم سے بھاگتے ہیں۔ سوچیں بچے ہم سے کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ کون سے کانٹے ہیں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جو ان کو چبھتے ہیں تو وہ پھر ہم سے اوائڈ کرتے ہیں اور وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ 8ویں چیز پھر دعا آ جاتی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
تو یہ تو تھا ایک تمہیدی بیان وسوسوں کے بارے میں، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ وسوسے کیا ہیں اور ان سے عملی طور پر کیسے نکلنا ہے. اب دعائیں کون سی پڑھیں؟ تو سب سے پہلی دعا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی. شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی. وسوسے انسان کو واقعی بیمار کر دیتے ہیں. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انہیں 18 سال اسکن ڈیزیز رہی، اور اس دوران انہیں ان کے گھر والے بھی چھوڑ گئے، ان کے دوست احباب بھی، ان کا کام کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ان کے جو کھیت تھے وہ سوکھ گئے، ان کے مویشی مر گئے، یعنی ساری زندگی کا نقشہ الٹ گیا. تو جس انسان کی زندگی میں اتنے نقصان آ جائیں، اس کے اندر کوئی امید رہ جاتی ہے؟ اس کا کوئی اللہ سے تعلق رہ جاتا ہے؟ آپ بھی کسی نہ کسی کو جانتے ہوں گے کہ جس پر ایک تکلیف آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، بزنس چلا گیا، بچہ مر گیا، شادی ٹوٹ گئی، پتہ نہیں کیا سے کیا. بعض اوقات لوگوں کی زندگی میں بہت پریشانی آ جاتی. ایسے میں شیطان کو بڑا ہی زبردست موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو پریشان کرے. اس وقت اگر کوئی اپنا ایمان بچا جائے تو وہ بہت ولی اللہ ہے، وہ واقعی اللہ کا دوست. اور اس میں ایوب علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح کی آزمائش، جسمانی اور مالی اور اولاد کی اور کھیتوں کی اور مال مویشی کی، ہر چیز کی. تو شیطان نے ان کو پریشان کیا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب جس نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے کیا، کیونکہ کوئی بیماری بھی اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں آتی. تو انہوں نے اپنا حال اپنے رب کے سامنے بیان کیا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ صاد میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ 2 تکلیفیں تھی، نصب اور عذاب. نصب تھکاوٹ اور مشقت، کہ میں تھک چکا ہوں اس بیماری سے. ہم کہتے ہیں میں اس بیماری سے تھک گیا ہوں، یا میں صبر کر کر کے تھک گیا ہوں، اب صبر نہیں ہو رہا، اب یہ برداشت نہیں ہو رہی. اور عذاب کہتے ہیں شدید بدنی تکلیف کو، جسم کی شدید تکلیف، فزیکل ٹارچر جس کو کہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ دکھ دیا ہے یا کچھ، وہ کہتے ہیں مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. یعنی وہ تکلیف، وہ تھکاوٹ اور دکھ سب پیاروں کی جدائی سے بھی پہنچا ہے، اور پھر جسمانی تکلیف بھی ہے جو اس بیماری کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے، صرف اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، جب وہ خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے نا، تو انہوں نے اپنی تھکاوٹ کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو جاتی. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس سفر سے تھک گیا ہوں تو کوئی شکوہ نہیں ہوتا، یہ اپنی کیفیت کا اظہار ہے. بندوں کے سامنے تو انسان نہ ہی کہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی کیفیت اور اپنی حالت کا ذکر کر سکتا ہے. بہرحال یہ بھی یاد رہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حالت جو پہلے ہی جانتے تھے لیکن ان کی زبان سے جب سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کر دی اور حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکرى لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے بطور رحمت اس کے گھر والے عطا کیے، اور ان کے ساتھ ان کی مانند مزید بھی، اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے. وذکرى لأولی الالباب، کہ بعد کے لوگ بھی اس واقعے سے سبق سیکھے، نصیحت پکڑے. تو یاد رکھیے عام انسانوں پر تکلیف میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء پر مسلط نہیں ہو سکتا. تکلیف پہنچا سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس طرح کی بہت سی کیفیات آتی رہتی ہیں، اور انسان کو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی حالت زار کا بول کر ذکر کرنا چاہیے. اور اسی کے بارے میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا نا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو کرنا کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، اینڈ میں اس پہ کروں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے یا وسوسوں کا یا ذہنی کوئی خیالات کی پریشانی یا اوور تھنکنگ، تو کرنا کیا ہے؟ پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا، دین میں حل ڈھونڈنا ہے.
قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ نماز سے مدد لینی ہے، اذکار کرنے ہیں، اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگانا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا. کیونکہ بہت سے لوگ جب کوپ نہیں کر پاتے نا کوئی مشکلات کو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سب سے چھپ جاتے ہیں، سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کی بجائے کیا کریں؟ اچھے دوست بنائیں، اچھے لوگوں پہ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، تو پھر آپ کی انشاءاللہ تکلیفیں دور ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.